حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے لیے بورڈ آف پیس بنا دی گئی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ بورڈ غزہ وار کے بعد امن، نگرانی اور ریکنسٹرکشن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیس پلان کے اگلے فیز کا اہم حصہ ہے اور بورڈ کے ممبرز کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ اس قدم کو غزہ کے مستقبل سے جڑی ایک اہم ڈپلومیٹک پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مشاڈو، جو 2025 کا نوبل پیس پرائز جیت چکی ہے، انہوں نے اپنا میڈل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جب وہ وائٹ ہاؤس میں ان سے ملی۔ مشاڈو نے اس جیسچر کو ٹرمپ کی وینزویلا میں آزادی اور جمہوریت کے لیے کمٹمنٹ کا اظہار بتایا۔ ٹرمپ نے اس ایکشن کو میوچول ریسپیکٹ کا جیسچر قرار دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر شکریہ ادا کیا۔ نوبل کمیٹی نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ میڈل کا فزیکل پوزیشن ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن پرائز ٹائٹل صرف اصلی ونر کے نام ہی رہے گا۔ امریکہ نے 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ ٹیمپرریلی سسپینڈ کر دی ہے۔ امریکی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ قدم امیگریشن پالیسی کو سخت بنانے اور پبلک ویلفیئر پر بوجھ کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس فیصلے کا اثر گرین کارڈ اور پرماننٹ ریزیڈنسی کے اپلیکنٹس پر بھی پڑے گا۔ حالانکہ ٹورسٹ، اسٹوڈنٹس اور بزنس ویزاز اس سسپینشن سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس قدم کے بعد مختلف ممالک میں ویزا اپلیکنٹس میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے نیچے کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا یوز پر بین لگنے کے بعد فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، ایکس، یوٹیوب اور ریڈٹ سے قریب 4.7 ملین اکاؤنٹس ہٹا دیے گئے۔ ان پلیٹ فارمز نے سرکاری رولز کے مطابق ایج ویریفیکیشن اور ڈیٹا چیکس کرنے کے بعد یہ ایکشن لیا ہے۔ اس قدم کو چائلڈ سیفٹی اور آن لائن مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک پازیٹیو سٹیپ بتایا گیا۔ مہاراشٹر کے سول الیکشنز میں ووٹنگ کے دوران لگائی گئی انک پر اٹھنے والی تنقید کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر سخت سوالات اٹھائے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ووٹرز کے ہاتھ پر لگائی گئی انک آسانی سے مٹ رہی ہے، جو الیکشن کی شفافیت پر بڑا نشان ہے، اور کہا ووٹ چوری ایک اینٹی نیشنل ایکٹ ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ الیکشن کمیشن عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور اس سے جمہوری نظام پر بھروسہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ووٹ کی حفاظت ہی مضبوط نہ ہو تو پھر الیکشن کا مقصد بے معنی ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے تلنگانہ اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار کو پینڈنگ ڈسکوالیفیکیشن کیسز پر آخری وارننگ دی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ اینٹی ڈیفیکشن سے متعلق درخواستوں پر کافی عرصے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جو قانونی اور جمہوری نظام کے لیے ٹھیک نہیں۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر کو ہدایت دی ہے کہ باقی کیسز پر 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ سنایا جائے۔ کورٹ نے واضح کیا کہ اس معاملے میں مزید ڈیلے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس اور انتظامیہ نے سنکرانتی کے موقع پر چائنیز مانجے کے خلاف سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہ خوشی کا تہوار کئی گھروں کے لیے زندگی بھر کا غم بن گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ چائنیز مانجے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بے زبان پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی موت کا پھندا ثابت ہو رہا ہے۔ پولیس نے واضح کیا کہ پابندی کے باوجود جو لوگ چائنیز مانجا فروخت کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں، اور جو جانتے ہوئے خرید کر استعمال کرتے ہیں وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ پولیس نے واضح کیا کہ سال بھر سخت نگرانی اور ریڈز جاری رہیں گی اور مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بھی حادثہ نہ ہو۔ حیدرآباد پولیس نے پرانا پل دروازے کے میسمہ مندر کے بے حرمتی کے کیس میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مندر کے ویرانڈا میں موجود فلیکسی بورڈ اور POP مورتی کو نقصان پہنچایا تھا، جس کے بعد علاقے میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ واقعے کے بعد غصے میں آئی بھیڑ نے پتھراؤ کیا، جس میں 4 پولیس افسران اور ایک مقامی زخمی ہوا۔ پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر ملزم کو پکڑ کر مقدمہ درج کر لیا اور کہا ہے کہ قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی شہر میں امن و امان قائم رکھنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں پرانا پل دروازے پر مندر کی بے حرمتی کے واقعے کے اگلے ہی دن شہر نے امن اور بھائی چارے کی مثال پیش کی۔
عرس شریف کے سندر پروسیشن کے دوران ہندو اور مسلم برادریوں نے مل کر شرکت کی اور ایک دوسرے کو پھولوں کے ہار پہنا کر گنگا جمنی تہذیب کا پیغام دیا۔ لوگوں نے واضح کیا کہ حیدرآباد کی پہچان امن، رواداری اور کمیونل ہارمنی ہے اور چند شرارتی عناصر شہر کے ماحول کو خراب نہیں کر سکتے۔ پولیس اور انتظامیہ نے بھی امن قائم رکھنے پر عوام کے تعاون کی تعریف کی ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے شب معراج کی رات کے موقع پر ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ پولیس کے مطابق روڈ سیفٹی اور ٹریفک ریگولیشن کے لیے شہر کے تمام فلائی اوورز نیکلس روڈ سمیت رات 10 بجے کے بعد بند رہیں گے، جبکہ صرف گرین لینڈز فلائی اوور، PVNR ایکسپریس وے اور لنگر ہاؤس فلائی اوور کو چھوٹ دی گئی ہے۔ اس ایڈوائزری میں بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ تلی، شیخ پیٹ، منموہن سنگھ اور بہادر پورہ ایکس روڈ فلائی اوورز ضرورت پڑنے پر بند کیے جا سکتے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد ٹریفک پولیس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فالو کریں اور کسی بھی ایمرجنسی میں ٹریفک ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ ساتھ ہی آلٹرنیٹ راستوں کا استعمال کرتے ہوئے پولیس سے تعاون کریں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔